انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار ساتھ انسان مدینے میں رہے وہاں ماشاءاللہ وہاں جو ہے نعت کمپٹیشن تھا تو ان کا فرسٹ نمبر آیا. ویسے بہت سے نعت خوان وہاں موجود تھے, پاکستان سے بھی تشریف لائے تھے, لیکن الحمدللہ جب انہوں نے وہاں نعت پڑھی اور اپنی آواز میں, تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو وہ کامیابی عطا فرمائی کہ وہاں پہ جو ہے بہت سے نعت خوان تھے الحمدللہ, اچھے انداز میں پڑھنے والے اور اچھی خوبصورت آواز میں پڑھنے والے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو ہے یوں سمجھو کہ جو حضور کی نعت پڑھتے ہیں محبت سے, تو ظاہر ہے کہ سرکار اس پر اپنا کرم فرماتے ہیں. کہ یہ ویسے ہمارے اس مدنی سینٹر کے اندر جو ہے ایوری وینسڈے کو جو بچے نعت پڑھنے کی تاخیر کے, میں ہمارے جو آج کے جو گیسٹ ہے مہمان ہے تو برائفی سے تشریف لائے ہوئے ہیں حضرت مولانا شیخ سید ریاض الدین صاحب قلعہ مدد تشریف لاتے ہیں, اور آپ ان کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت جشن معراج مصطفیٰ. اور شاہ صاحب کی یہ خصوصیت بھی الحمدللہ کہ خدمت انجام ابھی بھی دے رہے ہیں اس عمر میں, اور آن لائن کے اوپر بھی آپ درس نظامی دے رہے ہیں آن لائن کے اوپر. اور یہ ہمارے جو حافظ بلال ہیں اور حافظ زین العابدین جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور دوسرے ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہے رمضان توقیر, یہ بچے الحمدللہ یہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں, حافظ بلال ہیں, یہ ان کے پاس ابھی بھی جو ہے درس نظامی کا سبق ان کے پاس پڑھ رہے ہیں. پہلے تو خود جاتے تھے وہاں پہ, ابھی آن لائن کے اوپر. اور دوسری بات کہ آپ مانچسٹر میں بھی جو قمر الزم آدمی صاحب کی جو مسجد ہے چتم ہل, اس کے سائٹ میں کالج ہے, وہاں پہ جو ہے آپ الحمدللہ تشریف لے جاتے ہیں, اور وہاں پر جو ہے انگلش کے اندر جو ہے وہاں درس نظامی کا درس دیتے ہیں. سمجھے؟ تو آپ حضرات میں سے اگر آپ کو ذوق ہو, شوق ہو, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہے الحمدللہ علم حاصل کریں, تو ضرور جو ہے شاہ صاحب سے رابطہ ضرور قائم کریں. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے دین سیکھنے کی اور دین کو سمجھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ اسکانر ہے, گھروں کے اندر آواز جاتی ہے. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا بصيرا, والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا, وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل
وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ جل مجدہ کا بے حساب شکر جس نے ہمیں آج کی اس محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کی سعادت سے نوازا ہے. میں شکر گزار ہوں اس مسجد کی انتظامیہ کا اور آپ سب حضرات کا جنہوں نے اس بابرکت موقع پر چند کلمات کہنے کا یہ موقع فراہم کیا. دعا کرتے ہیں اللہ پاک حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کہہ کر سن کر اسے قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور پھر یہ باتیں دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اسٹیج پر معزز شخصیات تشریف فرما ہے، ناموں سے واقف نہیں ہوں اس لیے ان کے اسماء گرامی تو نہیں لے سکتا. آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں، دعا کرتے ہیں جتنے بھی علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں اللہ پاک ان کے علمی روحانی فیوز و برکات میں اور اضافہ فرمائے اور اللہ پاک ہمیں تادیر ان کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. محفل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج پاک کے حوالے سے ہے. Miraculous journey of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. میرا خیال ہے کہ تقریباً آپ نے اس واقعے کے حوالے سے ضروری تفصیلات ساری سن رکھی ہیں. اب اگر وہی باتیں جو آپ نے سن رکھی ہیں میں ان کو رپیٹ کرتا ہوں تو یہ بات بھی فائدے سے خالی نہیں، اس لیے کہ چینی جتنی بار کھائیں اتنی بار مٹھاس محسوس ہوتی ہے. اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ذکر پاک جو ہم نے بار بار سنا، وہ نعت جو ہم نے کئی بار سنی، جب اس کو پھر سے پڑھتے ہیں تو ایک نیا ذوق محسوس ہوتا ہے. لیکن میں چونکہ ایک مقرر کم ہوں اور زندگی کلاس روم میں گزری ہے اور کلاس روم میں گزر رہی ہے، عادت کچھ اس طرح کی بن گئی ہے کہ جب کسی محفل میں جانے کا موقع ملتا ہے تو ہم یہ سوچ کے نکلتے ہیں کہ آج جو گفتگو کرنی ہے وہ صرف لوگوں کے ذوق کی تسکین کا سامان نہیں بلکہ کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے، سم تھنگ نیو، جس سے یا تو ہمارا علم اس میں کچھ اضافہ ہو یا پھر جو عمل کے جذبے ہیں ان میں کو تھوڑا سا نکھار آ جائے. So we get some motivation to obey a command of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. یا پھر کچھ ایسی بات ہو کہ جس سے ہمارا جو نالج ہے کسی بھی موضوع پر اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہو. تو حصول برکت کے لیے میں ویری بریفلی یہ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ ہے اس کا تذکرہ کر کے اس میں سے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے لینے کی کوشش کروں گا. واقعہ یقیناً آپ نے سنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کو جگایا، مسجد حرام میں لے آئے. یہاں سے جب آپ باہر تشریف لائے تو ایک سواری آپ کا انتظار کر رہی تھی جسے براق کہتے ہیں، یعنی the beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was sleeping at his house. اور یہ گھر کون سا تھا؟ اس میں بعض روایات میں ہم ملتا ہے کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم was in his own house. Some traditions say he was at the house of Sayyida Hani. She is cousin of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, sister of Sayyidina Ali کرم اللہ وجہ الکریم. تو اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دادا کا وصال ہوا تو اس کے بعد حضرت ابو طالب نے آپ کو اپنے پرورش میں لے لیا. تو اسی گھر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پروان چڑھے، اسی گھر میں آپ رہے
So if we say the house of Sayyida Hani is the house of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, so we can say there is no contradiction in it. آپ کو وہاں سے مسجد حرام میں لایا گیا, یہاں سے when our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam came out at that time, جو description ہے براق کی according to hadith of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, وہ ہے کہ اس کی جو ہائٹ تھی, قد جو تھا, it was taller than a mule and it was smaller than a donkey, یعنی bigger than a donkey and smaller than a mule. خچر سے ذرا چھوٹا اور گدھے سے ذرا بڑا, اور اس کی جو تیز رفتاری ہے اس کا عالم یہ ہے کہ جہاں تک اس کی نظر کام کرتی تھی اس کا اٹھا ہوا قدم وہاں جا کے پڑتا تھا. اس سواری پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ میں لایا گیا. اب یہ مسجد اقصیٰ جو ہے, this is very important for the Muslims. اس کی بڑی اہمیت ہے مسلمانوں کے لیے, اس لیے کہ all of the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, from Adam alayhi salam to our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam, all of them, they are prophets of Islam. یہ اسلام کے پروفٹس ہیں, اسلام کے نبی ہیں, اسلام کے رسول ہیں. We believe in all of them. جتنے بھی نبی آئے اس دنیا میں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں, اور if you deny any one of them, you're out of circle of Islam. Showing the slightest disrespect to any one of them will take you out from the fold of Islam. ان کی بارگاہ میں ایک معمولی سی گستاخی کرنے سے بھی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ان کی کتابیں تورات, زبور, انجیل, یہ ہماری کتابیں ہیں, because they are our prophets and they are our messengers. اور جو چیز ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے انبیاء کرام کے ساتھ, وہ ہمارا اہل ایمان کا, مسلمانوں کا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فالورز کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے اس کے ساتھ. اور یہ مسجد اقصیٰ, یہ it had been قبلہ of prophets of بنی اسرائیل. جتنے بھی بنی اسرائیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق, ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب, اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ جل جلالہ نے نبوت کو بند کر کے رکھ دیا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں, اور کوئی بھی نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے باہر نہیں آیا. جتنے بھی نبی پہلے آئے وہ سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے ہیں. صرف ایک نبی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہوا, اور وہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جتنے بھی بنی اسرائیل کے علماء انبیاء تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ, اور ان سے پہلے حضرت سلیمان, یہ سارے کے سارے ان کا قبلہ بیت المقدس ہے. اور کب بنایا گیا بیت المقدس, اس کے بارے میں ڈفرینٹ ٹریڈیشنز ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اس کی پہلے تعمیر کی, اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کو ری بلڈ کیا. بہرحال صرف اتنی بات ہوتی نا کہ یہ پہلے انبیاء کرام کا قبلہ رہا ہے, تو بھی مسلمانوں کا ریلیشن شپ اس قبلہ کے ساتھ بڑا سٹرونگ تھا. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوا کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹڈ فرام مکہ ٹو مدینہ منورہ for 16 or 17 months, the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam offered salat facing toward Bayt al-Maqdis. اس کی طرف منہ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 16 یا 17 مہینے نماز ادا کی. تو یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے, اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ویری ویری اسٹرانگ. اب اس صورتحال میں جو موجودہ دور میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اس پر میں کچھ زیادہ تبصرہ تو نہیں کر سکتا. البتہ ایک چھوٹی سی بات وہ یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت فلسطین میں ہو رہا ہے, اگر یہ کچھ کسی بھی قوم کے ساتھ ہو, یعنی whether they are Jews, whether they are Christians, whether they are Hindus, they belong to any religion, یہ سلوک کسی بھی مذہب کے ساتھ اگر ہو تو we can't justify it. اور مسلمان جو ہیں their sympathies are always with those people who are oppressed ones. It doesn't matter with what religion they belong to. اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کس مذہب سے. ہیومینٹی میں
جہاں کہیں بھی کسی پر بھی اس طرح کا ظلم کیا جائے گا تو مسلمانوں کی سمپتیز ان کے لوگوں کے ساتھ ہوں گی۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کر کے نا، آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ giving our response to such situations, we should be very, very careful. We are living in this country and we have some obligations being citizens of this country. اس ملک کے شہری ہونے کے ناطے ہم پر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ Whatever we do and whatever we say, we shouldn't try to break law of this country. ملک کا قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اپنا رسپانس جو کچھ بھی ہم دیں اس کو abiding by law of the land، جو کچھ بھی رسپانس ہماری طرف سے آئے وہ آنا چاہیے۔ اور ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے کہ سبھی لوگ یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں، اور living here we have the right to say whatever we think that this is something wrong۔ بہرحال اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت بہرحال ہے، اور میری دانش میں if we want to live an honorable life in this country we have only one way and that is educate yourselves۔ علم حاصل کیجئے، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کیجئے، try to take a very active role in politics of this country۔ ہمارے جو اسمبلیز میں ہمارے ریپرزینٹیٹیوز ہونے چاہیے جو ہماری آواز کو وہاں تک پہنچا سکیں۔ صرف اتنا کافی نہیں ہوگا کہ اس طرح کے جب بھی مسائل بنے تو ہم اس پر کچھ پروسیشن، کچھ جلوس وہ نکال لیں یا اپنے غصے کا اظہار کر لیں، صرف اتنا کافی نہیں ہوگا۔ بہرحال چلتے ہیں واقعہ معراج کی طرف۔ ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہی reached بیت المقدس۔ All of the prophets from Adam alayhi salam to Isa alayhi salam, they were there waiting for the Holy Prophet sallallahu alayhi wasallam to welcome our beloved Prophet sallallahu alayhi wasallam۔ اب یہاں دو قسم کی آراء ہے۔ Some of the traditions say before going up to the heavens, the beloved Prophet sallallahu alayhi wasallam led them in prayer۔ سارے کے سارے انبیاء پیچھے کھڑے تھے، ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی امامت پر کھڑا کیا۔ اگر سن نسائی شریف میں حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا اور مجھے کہا کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، all of the prophets are standing behind you and you are imam of all of the prophets and messengers۔ اور دوسری روایت اس سلسلہ میں یہ ہے کہ when our beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم came back، آپ کا جو سفر ہے from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa and from Masjid al-Aqsa toward the heavens, and when our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam came back, he didn't come back straightway to Makkah Mukarramah. He sallallahu alaihi wasallam again came back in Baitul Maqdis, and from Baitul Maqdis the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam traveled back to Makkah Mukarramah۔ Some of the traditions say when our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam came back from the heaven, at that time all of the prophets were there to say goodbye, to see off the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and at that time the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam led them in prayer۔ یہ دو قسم کی آراء ہے۔ بہرحال ایک بات حقیقت ہے کہ جاتے ہوئے انبیاء کی امامت کی یا آتے ہوئے انبیاء کی امامت کی، ایک بات حقیقت ہے ساری صحیح حدیث سے مبارکہ کی روشنی میں کہ ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی امامت پر ہیں، سارے انبیاء پیچھے کھڑے ہیں، اور ایک پریکٹیکل اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے اس بات کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء۔ وہاں سے آسمانوں کی طرف سفر کا آغاز ہوتا ہے تو 7 ہیونز ہیں، 7 آسمان۔ جب پہلے آسمان میں پہنچتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نوک سے کٹو، آواز آتی ہے کون؟ جواب ملتا ہے جبرائیل who is with you محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دروازہ کھلتا ہے، دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں تو یہی، تیسرے پہ یہی، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ
Jibreel alayhi salam, hundreds and thousands of the times he came on this earth and he went back. کم از کم میری معلومات کے مطابق we don't read in any hadith that whenever Sayyidina Jibreel alayhi salam used to come down or he went back, he needed permission and he knocked at the door and it was asked who is there, and Jibreel alayhi salam said, me Jibreel, and then the door was opened. اس طرح کی کوئی روایت ہمیں حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی. آج کیا ہے کہ جب دروازے پہ پہنچتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کون؟ جبرائیل. تمہارے ساتھ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دروازہ کھلتا ہے. اس پر علماء فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ وہ دروازے جن سے جبرائیل علیہ السلام نیچے آتے جاتے تھے وہ دروازے اور ہیں. یہ ریزروڈ ڈور تھا, یہ مخصوص دروازہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر جانا تھا. جب اس راستے سے جبرائیل علیہ السلام لے کے گئے تو یہ کنفرم کیا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. ساتوں آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی. ترتیب میں تھوڑا بہت اختلاف ہے, لیکن بہرحال ہر آسمان پر کوئی نہ کوئی نبی تشریف فرما ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں. Above the seventh heaven there is a place which is called Sidratul Muntaha, اور یہ باؤنڈری ہے, یہ حد ہے, نیچے سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا. وہاں تک جبرائیل علیہ السلام ایج with our beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں, اس سے آگے کا سفر شروع ہوتا ہے, تو جبرائیل علیہ السلام معذرت کرتے ہیں کہ میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اب اس سے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا, اور ہم نہیں جانتے کہ وہ کتنی بلندیاں تھیں جن پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اور اگر آپ چشم تصور سے اس منظر کو دیکھ سکیں کہ پورے کی پوری کائنات نیچے ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے اوپر ہے. ان لامکاں کی بلندیوں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ سے ملاقات کی, اپنے رب سے باتیں کیں, اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا, اور پھر آپ واپس تشریف لائے. جب یہاں اس مقام پہ پہنچتے ہیں نا, our beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم met اللہ سبحانہ و تعالیٰ. Our beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم saw Allah subhanahu wa ta'ala with his physical eyes. Our beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had conversation with Allah subhanahu wa ta'ala. تو ہمارا مائنڈ ایک پکچر بناتا ہے. ہم چونکہ آتی اس طرح کے ہیں, دو بندے اگر آپس میں بات چیت کر رہے ہیں تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہیں, تو ہمارا ذہن کچھ اس طرح کی پکچر بناتا ہے کہ جیسے ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسری طرف اللہ پاک ہے, اور ان کے آپس میں آمنے سامنے کو بات چیت ہو رہی ہے. لیکن اس طرح کی کوئی پکچر ہم اپنے مائنڈ میں نہیں بنا سکتے. میں نے ایک کلپ دیکھا, ایک بڑے مشہور مقرر ہے ہمارے پاکستان کے, وہ تقریر کر رہے تھے, اور اس مقام پہ جب پہنچے نا تو انہوں نے ایک بندے کو کھڑا کیا, اسے کہا تو میرے قریب آؤ. یہ حضرت صاحب آگے بڑھے, وہ ادھر آیا, اور انہوں دونوں نے دے امریش ایچ ادر. اس نے کہا جی بس یوں ہوا تھا, لیکن یہ ہمارے اہل سنت کے عقائد کے خلاف ہے. اللہ جل جلالہ اس کو ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی. دس از سم تھنگ بیانڈ ریچ آف اوور انٹلیکٹ. اللہ پاک کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہ اللہ پاک جسم سے پاک ہے, اللہ پاک کسی خاص جگہ میں مقید نہیں ہے. اللہ جل جلالہ کے لیے کوئی جسم ثابت کرنا یا اللہ پاک کو کسی مقام پر بٹھانا, اللہ پاک کو کسی مقام پہ کھڑا کرنا, اٹ از اگینسٹ بلیف آف اہل سنت والجماعہ. تو صورتحال کچھ یوں ہے کہ دس از سم تھنگ فرام متشابہات. یہ جو متشابہات ہیں نا, ایلیگوریکل, یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ ریالٹیز ایسی ہیں کہ ہماری عقل ان کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتی, ہماری عقل ان کو نہیں سمجھ سکتی. اس طرح کی جو چیزیں ہیں, مثال کے طور پر قرآن مجید میں آپ کو اللہ کا ہاتھ, اللہ کا چہرہ, اس طرح کے الفاظ ملیں گے. تو پرانے زمانے سے لے کر ہمارے جو بزرگ علماء ہوئے وہ اس سلسلہ میں they have two different opinions, دو آراء ہیں ان کی.
کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ وی بلیو what is said in Hadith and the Holy Quran and we don't make any interpretation. ہم کوئی تعویل نہیں کرتے، کوئی تفصیل نہیں بیان کرتے، بس جو کچھ اللہ پاک نے فرمایا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. that's it. جبکہ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں اس میں ہمیں کچھ انٹرپریٹیشن دینی چاہیے، اس میں تعویل کرنی چاہیے ٹو میک اٹ نیئر ٹو انڈرسٹینڈنگ، ہماری عقل جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے. تو اس سلسلہ میں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہاتھ چونکہ انسان کی پاور کا اظہار ہوتا ہے تو ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی طاقت لے لی، اور چہرے سے یہ امپریشن ہوتا ہے خوشی کا، تو جہاں فیس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہوا اس سے پلیئر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ مراد لے لیا. تو اب اس مقام پر میں اتنی بات کہہ کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس مقام پہ ہم پہنچیں گے نا کہ our beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم saw اللہ سبحانہ و تعالیٰ howness is unknown. When we see Allah subhanahu wa ta'ala, beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam met Allah subhanahu wa ta'ala, howness is unknown. When we see our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam had a conversation with Allah subhanahu wa ta'ala, how answer is we don't know. ہاں اس سلسلہ میں ایک بات ہم ضرور کہہ سکتے ہیں، ہمارے پیارے آقا نے اپنے رب کو دیکھا کیسے، آج اس کا جواب نہیں دے سکتے. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم یہ آنسر نہیں کر سکتے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، full moon was shining, and the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم pointing towards it, he صلی اللہ علیہ وسلم said سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرِ. You will see Allah subhanahu wa ta'ala as you see this moon. قیامت میں بھی اللہ کا دیدار ہوگا اور جنت میں بھی اللہ پاک کا دیدار ہوگا. ہمارے بعض نعت خان حضرات میں نا وہ جنت کو نا بڑی حقیر جی شے بنا کے پیش کرتے ہیں، بھلا جنت بھی کوئی ایسی شے ہے جس کی طلب کی جائے، جنت بھی کوئی ایسی شے ہے. لیکن یہ بات مت بھولیں کہ جنت میں صرف حوریں نہیں، صرف محلات نہیں، جنت میں صرف ریشمی لباس اور سونے اور چاندی کے زیورات اور برتن نہیں، جنت میں صرف کھانے پینے کی نعمتیں نہیں، جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ پاک کا دیدار ہے. The biggest blessing of Jannah is vision of Allah subhanahu wa ta'ala. اور روایات میں آتا ہے يَنْسَوْنَ النَّعِيمَ إِذَا رَأَوْا، جب لوگ ایک بار اپنے رب کا دیدار کریں گے تو جنت کی نعمتیں بھول جائے گی، ہوش ہی نہیں رہے گا کہ وہ حوریں کیا ہوتی ہیں، ان کے محلات کیا ہوتے ہیں. تو جس جنت کی طلب انبیاء کرتے رہے، جو جنت اولیاء مانگتے رہے، جس جنت کو مانگنے کا ہمیں سبق دیا گیا ہے، یہ وہ جنت ہے جس میں محبوب حقیقی کا دیدار ہوگا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ following footsteps of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم we will go to Jannah انشاءاللہ. جی ہے نا پروگرام، انشاءاللہ we will go to Jannah, we will have vision of Allah subhanahu wa ta'ala, and then we will be able to say how did the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم see Allah subhanahu wa ta'ala. آج اس دنیا میں ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا. اور ایک بات اور آپ نے سنی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گفٹ ملا تھا. جی کیا تھا وہ واز دا گفٹ؟ جی نماز. ہو گئی 50 نمازیں، 50 صلوات ود ان 24 hours. اور جب آپ واپس آئے نا تو میں اس پر اگلی بات کرنے سے پہلے میرا ایک سوال ہے. ایک گفٹ ملا، اللہ پاک نے 7 آسمانوں سے اوپر بلا کے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ دیا ہمارے لیے. ہم اس کو کس طرح لے رہے ہیں؟ Are we taking it as a burden? Are we taking it as a gift of Allah subhanahu wa ta'ala? کیا ہم اس کو اللہ کا ایک انعام سمجھ کے قبول کر رہے ہیں یا اس کو بہت بڑا بوجھ تصور کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ مسلم امہ میں میجورٹی ہم لوگوں کی ہے جو نماز کو ایک بوجھ تصور کرتے ہیں.
اور سچی بات یہ ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے نا، اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ نماز کیا ہے، تو ہم کبھی بھی نماز کو بوجھ نہ سمجھیں. جس طرح ہمارے آقا فرماتے تھے نا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، بالکل اسی طرح ہم بھی پکارنا شروع کر دیں قرۃ عینی فی الصلاۃ. ہمیں وہ نماز ہے کیا سمجھ نہیں آئی. چلیں اس پر میں تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں. نماز کیا ہے؟ آپ یوں کرتے ہیں، میں میرے زبر ہینڈ، ہم اپنے دل کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا جہان کی ہر شے سے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، اور اللہ اکبر کہہ کر جب ہاتھ باندھ کے ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، وی موو فرام دس ورلڈ ٹو another. ہم اس دنیا سے نکل کر ایک نئی دنیا میں چلے جاتے ہیں، اور وہ نئی دنیا کیا ہے؟ ہم ہیں، اور ہمارے بالکل سامنے ساری کائنات کا رب. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب نمازی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، کیسے ہوتا ہے میں پھر کہوں گا، ہاؤ نیس از unknown. اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نمازی کے بالکل سامنے ہوتا ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک. Glory be to you, O my Allah, wa bihamdik, I praise you. Wa tabarak asmuk, blessed is your name. Wa ta'ala jadduk, and very high is your majesty. Wa la ilaha ghayruk, and there is no worthy of worship except you. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. When we say Alhamdulillahi Rabbil Alameen, all praise for Allah subhanahu wa ta'ala, Lord of the universe, تو صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا جب نمازی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ لفظ بولتا ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ پاک کی طرف سے ایک جواب ملتا ہے اس نمازی کو. اللہ پاک فرماتا ہے، حامدانی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. This is a conversation between us and between Lord of the universe. اللہ کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے. We are having a conversation with him. جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، the most gracious, the most merciful، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے ہم ایک جواب موصول ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے، اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. ہماری زبان پہ آتا ہے مالک یوم الدین، ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ. پھر اللہ کی طرف سے ایک جواب ہمیں موصول ہوتا ہے، مجدنی عبدی، مائی سرونٹ ہیز ڈیکلیئرڈ مائی میجسٹی، مائی گریٹنس، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے. اب ہماری زبان پہ آتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یو الون وی ورشپ اینڈ یو الون وی آسک فار ہیلپ. تو اللہ پاک کی طرف سے، یہ میں نہیں کہہ رہا، کسی صوفی کا قول نہیں، یہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے پیغامات آتے تھے. آپ فرماتے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرا بندہ جو مانگے گا اسے عطا کر دیں گے. اب ہم اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر اللہ پاک کی طرف سے ہمیں ایک ندا آتی ہے، ایک آواز آتی ہے، ہم اس کو سن نہیں پاتے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے نے جو مانگا اسے عطا فرما دیا. اب ہم وہ جو اللہ کا کلام ہے، ریویلڈ ٹو آور بیلوڈ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے کچھ ریسائٹ کرتے ہیں. اور یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم ہیں کٹ گئے ساری کی ساری دنیا سے، اور ہم ہیں، ہمارے سامنے ساری کائنات کا رب ہے، اور ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی بارگاہ میں راز و نیاز کی باتیں ہو رہی. پھر ہم رکوع کی حالت میں اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، سبحان ربی العظیم، گلوری بی ٹو مائی لارڈ.
العظیم دا گریٹسٹ. اپنے آپ کو جھکایا, اللہ کی بڑائی بیان کی, سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. پھر ہم اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ, اور اتنا گرا دیتے ہیں کہ مزید گرانا ممکن نہیں. اپنے جسم کا افضل ترین حصہ اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے اپنی نفی کر کے اپنے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. سبحان ربی الاعلی, گلوری بی ٹو مائی لارڈ دا موسٹ ہائی. جب ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں اپنے آپ کو گرا کر اپنی نفی کر کے, تو آپ یوں کہہ لیں کہ اللہ پاک خوش ہو جاتا ہے, بندے تو نے گرا دیا اپنے آپ کو میری بارگاہ میں, اب تو اس قابل ہو گیا ہے کہ میرے دربار میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے. اتحیات کی شکل میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم کسی ایم پی کے پاس نہیں بیٹھتے, کسی منسٹر کے پاس نہیں بیٹھتے. دنیا میں میں نے دیکھا ہے کوئی بندہ کسی ڈی سی سے مل کے آ جائے, کسی ایم پی سے مل کے آ جائے, کسی کو پرائم منسٹر جب چیف منسٹر سے مل کے آ جائے تو اور کچھ نہ ہو نا تو کم از کم وہ ایک پکچر بناتا ہے اس کے ساتھ اپنے ڈرائنگ روم میں لگا دیتا ہے. اور میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ یہ کہ اس کا پاؤں زمین پہ نہیں آتا, وہ بڑے فخر کے ساتھ ٹہل ٹہل کے لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے میں ایم پی سے مل کے آ رہا ہوں. یہ ایم پی کیا ہے, یہ پرائم منسٹر کیا ہے, ہمارے جیسے معمولی بندے ہی تو ہیں. آپ نے کبھی غور کیا جب آپ اتحیات کی شکل میں بیٹھ کے اتحیات للہ والصلوات والطیبات کہتے ہیں تو آپ کس کے دربار میں بیٹھ کے آتے ہیں؟ وہ اللہ, وہ بادشاہ جس سے بڑا بادشاہ اور کوئی نہیں. ہم نماز میں کسی ایم پی, کسی ایم این اے, کسی پرائم منسٹر کے پاس نہیں بیٹھتے, ہم بیٹھتے ہیں اس کے دربار میں جو ساری کائنات کا مالک. اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ پاک نے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے نا, انہیں لوگوں کے سامنے نہیں لیکن تنہائی میں بیٹھ کے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے نا تو اپنے آپ کو کہنا چاہیے لوگوں دیکھو میں ہوں نصیب والا جسے ساری کائنات کا بادشاہ دن میں 5 بار اپنے دربار میں بیٹھنے کی توفیق عطا کرے. یہ وہ گفٹ ہے اللہ پاک کا. الصلاۃ معراج المؤمنین, یہ نماز اہل ایمان کی معراج ہے. آپ نے یوں کیا, آپ ساری کائنات کے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے, اب آپ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں. اس سے بڑی سعادت انسان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے. اور ایک بات اور سن لیں, اسلام کا جو عبادات کا نظام ہے اس میں اور غیر مسلم لوگوں کا جو ہے نا سسٹم آف ورشپ, اس میں ایک بنیادی فرق ہے. آپ ہندو لوگوں کو دیکھیں گے وہ جب عبادت کرتے ہیں تو وہ ڈھولکی بجا کے, وہ گیت گا کے تو وہ عبادت کر رہے ہیں. آپ نے عیسائی لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ کچھ ہمز گا رہے ہیں. اب کسی نے ڈھولکی بجائی, ڈھولکی بجا کے وہ اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے کچھ پڑھ رہا ہے, تو اس کا ہماری جو سوشل لائف ہے اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے. کسی نے ہمز گا لی ہے تو اس کا ہماری اس دنیا کی زندگی پہ کیا اثر ہو سکتا ہے. لیکن وہ نظام عبادات جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ ایک بڑا قریبی تعلق قائم کرنے کے لیے, لیکن ایک طرف یہ رب کے ساتھ قریبی تعلق قائم کرتا ہے, اٹ پرووائڈز کلوزنس ٹو اللہ سبحانہ و تعالی, اور دوسری طرف ہماری جو معاشرت ہے, جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, اس معاشرے کو یہ نماز امن, سکون اور چین کا گہوارہ بنا سکتی ہے. ہم بنائیں یا نہ بنائیں وہ ایک الگ بات, ہم یہ بینیفٹ نماز سے لیں یا نہ لیں وہ ایک الگ بات, لیکن نماز میں وہ سارے کا سارا سامان موجود ہے کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے. کیسے؟ میں نے یوں کیا, ہاتھ باندھے, میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا, میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں, کبھی کھڑے ہو کر, کبھی رکوع کی حالت میں, کبھی سجدے کی حالت میں, کبھی اتحیات کی شکل میں. اگر آپ نماز کا ترجمہ تھوڑا سا پڑھ لیں نا تو میرا خیال ہے اس پہ اور آسانی ہو جائے گی. اب میں اپنے رب کی بارگاہ میں یہ حاضری ختم کر کے واپس اپنی دنیا میں آنا چاہتا ہوں. I want to come back to my life. یا رسول اللہ, what should I do?
مجھے کیا کرنا چاہیے، میں اس حاضری کو کیسے ختم کروں، اور اس حاضری کو ختم کر کے اپنی دنیا کی زندگی میں واپس کیسے آؤں. تو حکم کیا ہے؟ ٹرن یور فیس ٹوورڈ دی رائٹ اینڈ سے، کیا کہنا ہے جی؟ اس طرف منہ کر کے بول سکیں گے آپ؟ کبھی آپ نے غور کیا یہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ترجمہ آتا ہے آپ لوگوں کو؟ اس طرف جتنے بھی لوگ ہوں نا، اللہ تم سب کو سلامت رکھے. پھر اس طرف منہ کر کے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس طرف جتنے بھی ہو اللہ تم سب کو سلامت رکھے. ایمان سے بتائیں کہ نماز کا دیا ہوا یہ سبق اگر مجھے یاد رہنے لگے اور مسجد سے باہر نکل کر میں اپنے دل کے ساتھ یہ عہد کر لوں کہ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، تو کیا ہمارا معاشرہ امن، سکون اور چین کا گہوارہ نہیں بن جائے؟ اور اس سے میں اگر تھوڑی سی اگلی بات عرض کر دوں، یہ اسلامی ملک کیسے چلیں گے؟ What are the duties of the rulers and what are the duties of the citizens؟ یہ پوری ٹریننگ کروا دی جاتی ہے آپ کو نواز میں، پوری ٹریننگ. کیسے؟ آپ نے امام صاحب مقرر کر لی، مصلی پر کھڑے ہو کر امام صاحب کہتے ہیں نماز میں ایک رکوع کرتے ہیں پر میرا دل نہیں بھرتا ایک رکوع سے. I want to do 3 رکوع in 1 رکعہ. جی امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی میں یہ 2 سجدے ہوتے ہیں تو یہ طاقت اللہ پاک کو بڑا پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ 2 سجدے کرنے کے بجائے 5 سجدے کروں ہر رکعت میں. تو اگر امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی طریقہ رائج کرنے کی کوشش کرے گا تو ہی از ناٹ ایبل ٹو لیڈ دا مسلمس، وہ مسلمانوں کا لیڈر نہیں بن سکتا. اگر اس نے مسلمانوں کی لیڈرشپ کو اختیار کرنا ہے تو ہی ہیز ٹو فالو ٹیچنگ آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پیچھے کھڑے جو سٹیزنز ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ امام نے اللہ اکبر کہہ کر آپ کو اشارہ دیا کہ لیٹس گو ٹو رکوع. جی پیچھے کھڑا ایک بندہ کہتا ہے امام صاحب جاتے ہیں رکوع میں تو جائے، میں تو نہیں جاتا. If he will not follow his imam, he will not be a member of that community. ان کا بندہ وہ نہیں رہ سکتا. اگر وہ مسلمانوں کی اس جماعت کا ایک فرد رہنا چاہتا ہے تو اپنے امام کے احکامات پر اسے عمل بھی کرنا ہوگا. اسلامی ملک جس بنیاد پہ چلتے ہیں، ہمارے جو لیڈرز ہوتے ہیں، رولرز، ان کے پاس جو کوئی اختیار نہیں. میں اسلامی ممالک کی بات کر رہا ہوں. ہمارے پاس نا کہ کچھ لوگ یہاں یو کے میں کوئی خلافت قائم کرنے کی باتیں کرتے ہیں، اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اگر آپ نے خلافت قائم کرنی ہے تو آپ سعودی عرب میں کریں جہاں مسلمان رہتے ہیں. آپ نے خلافت قائم کرنی ہے تو آپ پاکستان میں کریں جہاں میجارٹی مسلمانوں کے جو اسلامی جمہوریہ کہلاتا ہے. اگر آپ نے خلافت قائم کرنی ہے تو آپ ایران میں کریں جہاں مسلمان رہتے ہیں. یہاں اس طرح کے نعرے لگا کے مسلمان قوم کے لیے مشکلات پیش کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اس طرح کے نعرے ہمیں ان ممالک میں نہیں لگانے چاہیے. Our duties living in Muslim countries are different and living in non-Muslim countries are different. جہاں رہتے ہوئے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں، اور اسلامی ممالک میں رہتے ہوئے مختلف قسم کی ہیں. وہاں اسلامی ممالک میں to establish an Islamic government is duty of the Muslims. یہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ وہاں اسلامی حکومت قائم کریں اور وہ حکومت اسلام کے قوانین کے مطابق عمل کرے. لیکن جب ہم غیر اسلامی ممالک میں رہتے ہیں تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم مسلمانوں کا ایک بڑا سٹرانگ قسم کا گروپ ایسا ہونا چاہیے، ویری سٹرانگ، جو مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کے لیے کام کرے. مثال کے طور پر ورک پلیسز میں آپ کو نماز کی جو فیسلٹی ہے وہ ملنی چاہیے. دس از رائٹ آف دا مسلمس. تو اگر کسی جگہ مسلمانوں کو ورک پلیسز میں نماز پڑھنے کی فیسلٹی نہیں ملتی تو ایک جماعت ہونی چاہیے مسلمانوں کی جو اس نیٹ پہ کام کرے، اور گورنمنٹ سے وہ اس بات طرح کی کوئی لیجسلیشن پاس کروائے کہ ورک پلیسز میں مسلمانوں کو نماز کی اجازت ملے.
ہاسپٹلز میں جو نرسز کام کرتی ہیں، کچھ ہاسپٹلز میں جو یونیفارم ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ویمن دے ہیو ٹو ویئر ہاف سلیوز، اور اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا مسلمان بچیوں کو. تو اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کے لیے نان مسلم کنٹریز میں رہتے ہوئے جو مسلمانوں کے اجتماعی مفادات ہیں اس کے لیے کام کرنے کے لیے ایک اسٹرانگ گروپ ہونا چاہیے. لیکن یہ نعرے لگانا کہ ہم یہاں خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی مشکلات میں اضافہ کرنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. چلیں نماز، گفٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کاش جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہم یوں کرتے ہیں تو فی الواقع ہم محسوس کر سکیں کہ ہم اس دنیا سے نکل کر ایک نئی دنیا میں چلے گئے. اگر ہم یہ محسوس کر سکیں اور نماز کے دوران حضور قلب کے ساتھ ہم نماز پڑھیں اور ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اپنے رب کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو آپ یقین کریں اس نماز میں ایک ایسا لطف ہے، ایسا مزہ ہے. انسان اپنی اس نماز کے لیے اپنی جان تک قربان کر سکتا ہے. شاید یہ جملہ آپ کو تھوڑا سا مشکل محسوس ہوا، لیکن سنن ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہم سے واپس آ رہے تھے، رات کا وقت ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون پہرا دے گا؟ 2 صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم پہرا دیں گے. باقی لشکر لیٹ گیا. یہ دونوں ایک جگہ اس خیال سے کہ ادھر ادھر نظر رکھنی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن اچانک حملہ کر دے. ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم دونوں جاگتے رہے تو ممکن ہے کہ پچھلے پہر دونوں کو نیند آ جائے، لہذا بہتر یہ ہے کہ ہاف آف دا نائٹ ایک بندہ پہرا دے اور ہاف آف دا نائٹ دوسرا پہرا دے. ایک صحابی لیٹ گئے، اب دوسرے کھڑے. انہوں نے سوچا کہ جاگنا تو ہے ہی، تو کیوں نہ تھوڑی دیر نماز کی نیت باندھ کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کر. وہ جو مائنڈ سیٹ دیا نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، وہ یہ تھا whenever you have any free time try to engage yourself in remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اگر کوئی تھوڑا سا وقت مل جائے تو وہ ہم کچھ گند من دیکھنے میں یہ گزارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال ایک صحابی لیٹ گئے، دوسرے انہوں نے نماز شروع کر لی. اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک کافر کی بیوی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئی تھی. وہ اس انتظار میں تھا کہ مجھے موقع ملے اور میں مسلمانوں سے بدلہ لوں کسی کو قتل کر کے. اس نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک بندہ کھڑا ہے تو دور کھڑے ہو کر اس نے تیر چلایا. تیر آ کے صحابی کو لگا، انہوں نے تیر کھینچ کے باہر رکھ دیا، خون بہہ رہا ہے لیکن نماز جاری. دوسرا تیر آیا، وہ لگا، اس کو بھی کھینچ کے باہر رکھ دیا، خون چل رہا ہے، نماز جاری. تیسرا تیر آ کے لگا. جب تیسرا تیر لگا تو کافی خون بھی بہہ چکا تھا. اب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر نماز اسی طرح جاری رہی، موت واقع ہو گئی، تو جو ذمہ داری رسپانسبلٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی وہ پوری نہیں ہوگی. تو جلدی جلدی نماز مکمل کی، ساتھی کو جگایا. وہ کافر تو بھاگ گیا. جب ساتھی جاگے نا تو انہوں نے کہا بھی اللہ کے بندے 3 تیر لگ چکے ہیں، کافی خون بہہ چکا ہے، تو جب پہلا تیر لگا اسی وقت مجھے جگا دیتا. تو انہوں نے کہا قسم خدا، سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور ایسا لطف آ رہا تھا. اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری سونپی ہے وہ پوری نہیں ہوگی، میں اپنی جان تو دے دیتا پر سورہ کہف پوری کیے بغیر رکوع کے لیے اپنے سر کو نہ جھکاتا. نماز میں ایک لطف ہے اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو. اور اس کے لیے میں کبھی کبھی نا وہ ایک چھوٹی سی تجویز پیش کرتا ہوں. آپ ایسا کریں کہ رات کے پچھلے پہر، رات کو اگر ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں نا تو رات کا جو پچھلا تیسرا پہر ہے نا رات کا، یعنی 1/3 آف لاسٹ، رات کا آخری تیسرا پہر، یہ وہ نورانی وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر روز آوازیں دیتی ہے.
ہر روز ایوری نائٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ called, is there anyone who wants to tawbah? Is there anyone who is suffering from any problem? Is there anyone who needs anything? کوئی ہے جو توبہ کرنا چاہتا ہے, کوئی ہے جو مجھ سے اپنی حاجت مانگے, میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں. وہ جو نورانی وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے ہمیں. آپ کی آنکھ کھلے, وضو کر لیں, وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں اور ایک سوچنی ہے. سوچ کیا سوچنی ہے؟ یو ول تھنک کہ اس وقت میں جس دروازے پر اپنی کوئی حاجت لے کے جا سکتا ہوں وہ سارے کے سارے دروازے بند ہیں. ایک دروازہ کھلا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا اور ہر کسی کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے, اور وہ دروازہ ہے میرے رب کا. آدوان کے اللہ کی بارگاہ میں پورے حضور قلب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. میں امید کرتا ہوں کہ وہ جو نماز میں لطف محسوس ہوتا ہے انسان کو, اس میں سے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہمارے دلوں کو ضرور مل جائے گا. پھر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. بات لمبی ہوتی جا رہی ہے, میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. صرف ایک اور مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. چھٹے آسمان پر پہنچے 50 نمازوں کا تحفہ لے کر, تو ملاقات ہوئی اللہ کے ایک نبی سے. نام کیا ہے ان کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. یا رسول اللہ یہ نمازیں زیادہ ہے, واپس سے آئیے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجیے تعداد کم کی جائے. بعض روایات میں ہے ہر پھیرے میں 10 کم ہوئی, بعد میں ہے ہر پھیرے میں 5 کم ہوئی, اس کے علاوہ بھی روایات ہیں. تو ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ ہر پھیرے میں کتنی کم ہوئی. بہرحال ہمارے پیارے آقا واپس گئے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, کچھ نمازیں کم ہو گئیں, پھر گئے. جب 5 رہ گئی نا, تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا محبوب کہ یہ 5 وہی 5. یہ نمازیں 5 بھی ہیں اور یہ نمازیں 50 بھی ہیں. 5 اس اعتبار سے کہ تیری امت 5 نمازیں پڑھے گی, اور 50 اس اعتبار سے کہ امت پڑھے گی 5 نمازیں, لیکن ثواب 50 ہی نمازوں کا عطا کیا جائے گا. نمبر آف صلاۃ از ریڈیوسڈ ناٹ دی ریوارڈ. ثواب میں کمی نہیں کی, تعداد میں کمی کی گئی. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس تشریف لاتے ہیں. اب یہاں جس پر میں تھوڑی سی بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام ان سے جب ملاقات ہوئی تو آپ اس دنیا میں رہنے والے لوگوں میں سے تو نہیں تھے. He wasn't living in this world physically. اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے, اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہم انہیں پیپل آف برزخ کہتے ہیں. برزخ والے لوگ, معروف لفظوں میں ہم قبر والے کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے قبر والوں میں, موسیٰ علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے برزخ والوں میں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک قبر والا بار بار واپس بھیج رہا ہے. نمازیں 50 سے 5 رہ جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کو 45 نمازوں کی چھٹی ایک قبر والے کے طفیل میں دی. اور جس امت کو 45 نمازوں کی چھٹی ایک قبر والے کے طفیل ملی, وہ کس منہ کے ساتھ قبر والوں کے روحانی فیض کا انکار کرے. اتنی بات معراج نے بہرحال ہمیں بتائی ہے کہ پیپل لیونگ ان دس ورلڈ they can meet people of برزخ. وہ برزخ میں رہنے والے لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں, وہ برزخ میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ کنورسیشن ہو سکتی ہے. برزخ میں رہنے والے لوگ اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اب اس پر میں زیادہ تفصیلات میں جانے کی بجائے یہ جو برزخی زندگی ہے نا, اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں, when the soul is taken out of our body, our life doesn't end.
اگر کوئی یہ کہنا چاہے نا کہ زندگی ختم ہو گئی تو یہ بات صحیح نہیں، زندگی ختم نہیں ہوئی۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کی ایک پیریڈ، ہماری زندگی کی ایک سٹیج، ہماری زندگی کا ایک سیشن ختم ہو گیا ہے۔ ہم اس دنیا سے ایک نئی دنیا میں موو ہوتے ہیں، اور وہ جو نئی دنیا ہے قرآن مجید نے اسے برزخ کا نام دیا ہے۔ دس از دا پیریڈ بٹوین ڈیتھ آف اے پرسن ٹل دا ڈے آف ریزرکشن، بندے کی موت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کا عرصہ۔ اس عرصے میں اس کو بس اسی کو تھوڑا سا ایکسپلین کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ وی آر کمبینیشن آف ٹو تھنگس، دا باڈی اینڈ دا سول۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے ہمارا جسم اور ایک ہے ہمارے جسم کے اندر روح۔ اور جو ڈیتھ ہے، دا ڈیتھ از ناٹ نیم آف ڈسٹرکشن آف دا باڈی اینڈ دا سول، دس از دا سیپریشن بٹوین باڈی اینڈ دا سول۔ موت روح اور جسم کے فنا ہو جانے کا نام نہیں، بلکہ روح اور جسم کے درمیان ایک طرح کی سیپریشن ہے، ایک طرح کی جدائی ہے جسے ہم موت کا نام دیتے ہیں۔ اس پیریڈ میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی واضح ہے کہ کچھ لوگوں کو عذاب ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو اللہ پاک اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے برزخ میں۔ وہ عذاب و ثواب قبر صرف روح کو نہیں ہوتا، صرف جسم کو نہیں ہوتا، روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے۔ اب روح جب جسم سے نکلتی ہے تو یہ کہاں جاتی ہے؟ آپ جب اس موضوع پہ غور کریں گے نا تو تقریباً دنیا کے سارے مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ the soul doesn't die، روح مرتی نہیں، جسم سے نکلتی ہے۔ and there are different places where our souls live، مختلف جگہ ہیں، مختلف ڈیسٹینیشن ہیں جہاں ہماری روحیں رہتی ہیں۔ کتاب الروح میں علامہ ابن قیم الجوزیہ نے بڑی تفصیل سے اس پر بات کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کچھ روحیں وہ جنت کے سب سے اونچے درجے میں ہوتی ہیں، کچھ روحیں جنت میں ہوتی ہیں، کچھ روحوں کو جنت کے دروازے پر روک دیا جاتا ہے، کچھ زمین و آسمان کے درمیان میں ہوتی ہیں، اور کچھ روحیں اس دنیا سے، اس زمین سے اوپر اٹھ ہی نہیں سکتی، وہ اسی زمین پر ہی کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں۔ یہ تو ہو گیا روح کا معاملہ، اور رہ گیا ہمارا جسم۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم دونوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ریکارڈ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کل ابن آدم یبلا و یفنا الا عجب الذنب، انسانی جسم سارے کا سارا گل سڑ سکتا ہے لیکن ایک حصہ انسانی جسم کا کبھی بھی گلتا سڑتا نہیں۔ یہ پیڑ کی ہڈی کا جو لوور پارٹ آف بیک بون، اس کی نشاندہی حدیث پاک نے فرمائی۔ آپ کسی ڈیڈ باڈی کو جلا دیں نا آگ میں تو سارا جسم جل جائے گا لیکن وہ پارٹ نہیں جلے گا۔ اگر آپ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہیں تو ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتا۔ دس از دا ریئل پارٹ آف دا باڈی۔ اور صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں منہ خلق وفیہ یرکب، اسی جزو سے انسانی جسم بنتا ہے اور قیامت کے دن اسی جزو سے انسانی جسم کو دوبارہ تشکیل دیا جائے گا۔ ہوگا کیا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک ایک خاص قسم کی بارش نازل فرمائے گا، اسپیشل ٹائپ آف رین۔ جب وہ بارش برسے گی نا تو اس زمین پر بکھرے ہوئے انسانی جسم کے وہ اجزائے اصلیہ جب بارش نازل ہوگی تو فرمایا ینبتون کما ینبت البقل، جیسے زمین سے سبزہ اگتا ہے اسی طرح انسانی جسم دوبارہ تشکیل پا کر میدان قیامت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ تو مرنے کے بعد برزخ میں انسان کا جسم بھی مکمل طور پر فنا نہیں ہوتا، کسی کافر کا جسم بھی مکمل طور پر فنا نہیں ہوتا، اس کا بھی جزو اصلی برقرار رہتا ہے۔ اور بہت سارے اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ زمین ان کے اجسام کو خراب نہیں کرتی۔ انبیاء کرام، شہداء اور بعض اولیاء اللہ، یہ میں نے بعض کا جو لفظ استعمال کیا ہے نا، یہ اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ اللہ کا ولی ہو، بڑا پارسا انسان ہو، عرصے کے بعد اس کی قبر کھلے اور جسم سلامت نہ ہو تو آپ کہیں جی یہ اللہ کا ولی ہوتا تو اس کا جسم سلامت ہوتا،
یہ جسم کا سلامت رہنا کرائٹیریا نہیں ہے کسی کے ولی ہونے کے لیے، یہ کرائٹیریا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ بعض اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کے اجسام بھی خراب نہیں ہوتے، تو جن لوگوں کے اجسام خراب ہو جاتے ہیں ان کا بھی وہ جزو اصلی ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی قبر پہ جاتے ہیں نا اور جا کے سلام کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو عذاب اور ثواب صرف روح کے لیے نہیں، صرف جسم کے لیے نہیں، روح اور جسم دونوں کے لیے ہے، اور جب دونوں کے لیے ہے تو ان دونوں کا آپس میں ایک طرح کا کنیکشن بھی برقرار ہے۔ آپ قبر پہ گئے، آپ نے السلام علیکم کہا، شرح صدور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث نقل فرمائی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ سلام کہتا ہے تو صاحب قبر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے، اور اگر دنیا میں جان پہچان تھی تو وہ پہچانتا بھی ہے کہ قبر پہ کھڑا کون بندہ سلام کہہ رہا ہے۔ یہ سننا، سلام کا جواب دینا، ریکگنائز کرنا، یہ انسان کے جسم کے اعضاء نہیں کرتے۔ وہ جو جسم قبر میں ہے اس کی آنکھیں نہیں، اس کے کان نہیں، وہ تو سارا کچھ عام لوگوں کا ختم ہو چکا۔ روح جہاں بھی کہیں ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، وہ آپ کے سلام کو سنتی ہے، وہ آپ کے سلام کا جواب دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس جواب کو ہم ان کانوں سے نہیں سن سکتے۔ وہ سننے کے لیے دل کے کان اگر سننے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو بڑے صاحب کشف لوگ ایسے ہوئے جب کسی قبر پہ جاتے ہیں تو جس طرح میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں وہ ان سے باتیں کرتے ہیں، اپنی سناتے ہیں، ان کی سناتے ہیں۔ اور اس حوالے سے آخری جملہ نوٹ فرما لیں، روح جب جسم سے نکلتی ہے تو جو بھی اسپرچل پاور اللہ پاک نے روح کو دے رکھی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈزنٹ ٹیک اٹ بیک۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو کمال اللہ پاک نے کسی روح کو دیا، کہ یہ روحانی قوت، اس کا وہ کانسیپٹ تو ہے نا آپ کے ذہن میں۔ میں تھوڑا سا ریمائنڈ کروا دیتا ہوں، سیدنا سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کا تخت چاہتے ہیں، اور جو ڈسٹینس ہے بٹوین پیلسٹائن اینڈ بٹوین سبا از 1000 miles ون وے، ایک طرف کا فاصلہ 1000 میل کا ہے۔ اور سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے انسانوں جنوں سے فرماتے ہیں، کوئی ایک جن اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے لا کے حاضر کر دیتا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن پاک فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اے اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ اپنی آنکھ جھپکیں، آپ کی بند ہونے والی آنکھ کھلے گی بعد میں تخت پہلے آپ کے قدموں میں پڑا ہوا۔ اور میرا دعویٰ نہیں کیا اس نے، قرآن پاک گواہی دیتا ہے اس بات کی، فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا نا وہ تخت آپ کے سامنے، فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ ہے روحانی پاور۔ اور قابل غور بات یہ ہے کہ جس اللہ کے دنیا میں بھیجے ہوئے بندوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے، اس اللہ کی اپنی طاقت کا عالم کیا ہے۔ تو یہ جو روحانی پاورز ملتی ہیں نا اللہ کے برگزیدہ بندوں کو، when they die the soul is taken out of the body, these spiritual powers are not taken back، یہ واپس نہیں لی جاتی، they are still with روح of that person، اس کی روح کے پاس وہ طاقت اسی طرح برقرار رہتی ہے۔ اور اسی بنیاد پر التکشف فی مہمات التصوف، یہ اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ اولیاء اللہ کے تصرفات کا سلسلہ بعد از وصال بھی جاری رہتا ہے۔ یہ تصرف جو ہے نا، یہ عام کرامت کو نہیں کہتے، کرامت کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ اللہ کے ولی کو علم بھی ہوتا ہے اور اس کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، whenever he wants he can show his miracle، وہ اپنا جو کرامت ہے اس کا اظہار کر سکتا ہے، اس کے لیے تصرف کا لفظ بولتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کے تصرفات کا سلسلہ
بعد از وصال بھی جاری رہتا ہے. اور اس کے لیے بس ایک سمپل سی بات اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ روح جسم سے نکلنے کے بعد مری نہیں. روح کے پاس جو طاقت تھی اللہ پاک کی دی ہوئی وہ اب بھی اس کے پاس موجود ہے. اور اگر وہ روح اس دنیا سے جانے کے بعد if it wants to exhibit any miracle, Allah subhanahu wa ta'ala has given it the توفیق to do so. اللہ پاک اسے اس کی توفیق عطا فرمائے رکھتا ہے. اب بات کافی لمبی ہو گئی, کنکلوڈ کرتے ہیں. جتنا بھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزارشات پیش کی, ایک بات جو ہم نے نوٹ کی وہ یہ کہ نماز بوجھ نہیں. دس از اے ویری بگ گفٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور نماز کے بارے میں ہمیں صرف اسے ثواب کمانے کا ذریعہ نہیں سمجھنا چاہیے. نماز پڑھیں گے ثواب ملے گا, جنت میں چلے جائیں گے, بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم یہ دیکھیں کہ نماز ہماری اس دنیا کی زندگی کو کیسے متاثر کرتی ہے, اور دیٹ بینیفٹ وی شوڈ ٹرائی ٹو ٹیک ان دس باڈی لائف. اس دنیا میں اس فائدے کو بھی حاصل کرنا چاہیے. اور دوسری بات جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کہ وہ بندے جو اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں برزخ میں, وہ مکمل طور پر فنائیت کا نام نہیں ہے, بلکہ معراج کا یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پیپل لیونگ ان دس ورلڈ دے کین ہیو اے کنورسیشن ٹو پیپل آف برزخ. برزخ میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کی بات چیت ہو سکتی ہے, اور یہ پاسبل ہے کہ برزخ میں رہنے والا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اللہ کی بارگاہ میں بھیج کر 45 نمازوں کی چھٹی دلوا کر امت مسلمہ کی مدد فرما دے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں, اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سبحان اللہ. آج میں اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں جو ہے آپ نے جو ہے ایکسپلین کر کے جو پیغام ہم تک پہنچایا, اور بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے الحمدللہ سنا بھی اس کو. اور مجھے امید ہے کہ خاندان اہل بیت سے آپ کا تعلق ہے, آل رسول ہیں, اور آل رسول کی زبان سے جو پیغام ہم تک پہنچا سمجھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, جس سوہانی گھڑی چمکاتا ہے باقا چاند, جس سوہانی گھڑی چمکاتا ہے باقا چاند, جس سوہانی گھڑی چمکاتا ہے باقا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود, شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود, شب اسرا کے دولہا
گنبد کے مکین یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى وصحبه اجمعین. آمین. مالک مولا ہمارا اس محفل میں آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس محفل کو منعقد کرنے کے لیے جتنے بھی لوگوں نے تعاون کیا دامیں درہمیں سخنیں قدمیں سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سب کو اپنی جناب سے جزائے خیر عطا فرما. بالخصوص جنہوں نے مالی تعاون کیا یا اللہ سب کے مال جان اولاد کاروبار رزق میں بے حساب برکیا. یا اللہ جتنے بزرگ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے انہیں صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما. ان کا سایہ اپنے اپنے خاندانوں کے سروں پہ سلامت فرما. جتنے نوجوان ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں ہماری بہنیں بیٹیاں دعا میں شریک ہیں یا اللہ پاک ان کی زندگیوں میں بے حساب برکتیں عطا فرما. جو علماء کرام تشریف فرمائے مالک مولا ان کی علمی روحانی فیوز و برکات میں بے حساب برکتیں عطا فرما. اس وقت جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے یا اللہ دلوں میں جو بھی کچھ جائز اور نیک تمنا ہے سب کی جائز تیری حاجات کو پورا فرما. اور کسی مسلمان کی کوئی بھی مشکل ہے اپنے رحم و کرم سے اسے آسان فرما. یا اللہ اس سینٹر کو قیامت تک آباد فرما. جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا اللہ پاک ان کے اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مسجد کے آئمہ اساتذہ مسجد میں تشریف لا کر نماز پڑھنے والے نمازی حضرات جو بچے یہاں پڑھتے ہیں ٹیچر جو ان کو پڑھاتے ہیں وہ لوگ جو اپنے ڈونیشنز پیش کرتے ہیں یا اللہ یہ سب لوگ مل جل کر تیرے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.